يعلم ما بين أيديهم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں بھی ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات کیے تھے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے جنہیں حواری کہتے ہیں. حواری آپ یہی سمجھ لیں جس طرح انصار یعنی رسول اللہ کے مددگار انصار تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار یہ لوگ تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ وحی اس طرح نہیں جس طرح انبیاء پہ اللہ اپنا فرشتہ بھیجتے ہیں اور ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں یا انہیں بتائی جاتی ہے، بلکہ اس وحی سے مراد الہام ہے. یہ اللہ کی طرف سے کسی بھی انسان کو ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں بعض اوقات دل میں ایک بات آتی ہے اور اس کے مطابق کرتے ہیں تو ہمیں بہت سا فائدہ ملتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، میں نے ایسے کیا تو مجھے یہ فائدہ ہو گیا. یہ الہام ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے متعلق بھی سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کی طرف وحی کی، اور وہ وحی یعنی فرشتے کے ذریعے نہیں، دل میں ڈالا تھا کہ میں تیرا بیٹا تمہیں واپس ملا دوں گا. اسی طرح شہد کی مکھی کے متعلق بھی آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی طرف وحی کی، تب وہ پھولوں کا رس چوستی ہے اور شہد بناتی ہے. تو اس وحی سے مراد الہام ہے جو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے بال. تو اللہ کہتے ہیں جب میں نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ان آمنوا بی و برسولی، کہ مجھ پہ ایمان لاؤ اور میرے رسول پہ ایمان لاؤ یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر. قالوا، ان سب نے بیک زبان کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے آپ اللہ کی ذات پر بھی اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی. واشہد باننا مسلمون، اے اللہ تو ہماری گواہی لکھ لے کہ ہم تیرے فرما بردار ہیں. پھر اس کے بعد اذ قال الحواریون، ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا، لیکن یہ مطالبہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح یہود اپنے نبی سے کرتے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمارا یہ مطالبہ پورا ہو جائے، ہمیں یہ مل جائے تو ہمیں عین الیقین ہو جائے، ہم بنی اسرائیل کے سامنے بات کرنے والے بنے کہ اللہ رب العزت نے ہماری دعا پہ یا ہمارے نبی کی دعا پہ ہمیں یہ انعام دیا تھا. وہ کیا؟
اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا آپ کا رب یہ کام کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ اس دسترخوان سے مراد یعنی جو بچھا کے اس پہ کھانا رکھا جاتا ہے وہ بھی ہے، اور دسترخوان بہت بڑے تھال کو بھی کہتے ہیں جس کے اندر مختلف کھانے رکھے ہوئے ہوں۔ تو کیا اللہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ دسترخوان اتار سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال، کہنے لگے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو ایسا مطالبہ نہ کرو، کیونکہ ایسے ہی مطالبات یہود نے کیے اور انہیں بہت سی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ آگے سے حواری جواب دیتے ہیں، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم کھائیں اور ہمارے دل اطمینان پکڑیں، وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ کا ہر حکم سچا ہے اور ہم اس بات پہ گواہ بن جائیں۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ رب العزت نے انہیں کہا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایمان تو رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، تم 4 پرندے پکڑو، انہیں سداؤ، پھر اس کے بعد انہیں ذبح کر کے ٹکڑے کر کے مکس کر کے مختلف جگہوں پہ رکھ دو، پھر انہیں بلانا تو وہ تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو یہ عین الیقین ہو گیا کہ واقعتاً اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک پرندوں کے ٹکڑے کر کے انہیں مکس کر کے مختلف جگہوں پہ ڈال دیا، تو اللہ نے سب کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیا۔ تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا، کہ ہم اسے کھائیں اور اپنے دل کو اطمینان بخشیں، ونعلم، اور جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ آپ ہمارے ساتھ سچ بول رہے ہیں، ونکون علیہا من الشاہدین، ہم اس بات پہ آپ کے گواہ بن جائیں۔ قال، عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، عیسیٰ بن مریم فرمانے لگے، اللہم ربنا، انتہائی عاجزی سے اللہ سے التجا کرتے ہیں، اے میرے اللہ تو ہمارا رب ہے، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ ہمارے پہلے پچھلوں کے لیے یہ عید بن جائے، وآیۃ منک، اور تیری نشانی ہمارے سامنے آ جائے، یعنی ایک ہمارے پاس سامنے دلیل بن جائے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، تو رزق دینے والا ہے، وارزقنا، ہم کو رزق دے اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ رب العزت نے فرمایا میں اتارنے والا ہوں تم پہ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اگر اس کے بعد بھی کسی نے کفر کیا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، میں ایسا عذاب کروں گا جیسا کبھی کسی پہ عذاب نہیں کیا ہوگا۔ اب اس کے متعلق ائمہ مفسرین کے 2 گروہ ہیں، کیا وہ مائدہ اترا تھا؟ بعض کہتے ہیں اترا تھا، لیکن اترنے یا نہ اترنے کی ہمارے پاس قرآن و سنت میں دلیل نہیں ملتی۔ ائمہ مفسرین ہی مختلف روایتوں کی وجہ سے کہتے ہیں اترا تھا، پھر اس کے بعد جب انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا، لیکن اس کی بھی دلیل کوئی نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے یہ کہا تھا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، میں ایسا عذاب کروں گا جیسا کسی پہ نہیں کیا ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آپ نہ اتارے،
کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری قوم عذاب میں مبتلا ہو۔ چونکہ یہ بات اس طرح کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل مکہ نے کہا تھا اگر کوہ صفا پہاڑی جہاں سے سعی شروع کرتے ہیں یہ پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اپنے دل میں چاہت رکھتے تھے کہ میری قوم کے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اللہ اس پہاڑی کو سونے کا بنا دے تاکہ یہ ایمان لے آئیں۔ تو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اے میرے پاک پیغمبر میں ایسا کر دیتا ہوں، لیکن اگر پھر بھی ایمان نہ لائے تو میں ایسا عذاب کروں گا جیسا کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ تو پھر نبی کریم نے فرمایا اللہ آپ ایسا نہ کریں، ممکن ہے یہ نہیں ان کی اولادیں مسلمان ہو جائے، اگر یہ مر گئے تو کہاں سے اولادیں ہوں گی اور کیسے ہوگی، اے اللہ آپ ان پہ یہ کام نہ کریں۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے التجا کی اے اللہ میں اپنی میں اپنی التجا واپس لیتا ہوں، اے اللہ آپ ایسا نہ کریں کیونکہ میں نہیں چاہتا میری قوم پہ عذاب ہو۔ تو یہ سارے انعامات کرنے کے بعد اللہ رب العزت ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ عیسائیوں نے عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، ہم پیچھے پڑ آئے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، انہوں نے کفر کیا، کہا مسیح ہی اللہ ہے، اور کسی نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے کہا اللہ تین ہے، تینوں میں سے ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دونوں ہی کفر کیا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو ساری مخلوق کے سامنے سوال کریں گے، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔